موجودہ سینیریو کی بات بھی آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ جس طرح کورونا پھیلا ہے، آدمی کی جان جا رہی ہے، ویسے ہی ایک اور فکری کورونا بھی پھیل گیا ہے، وچاروں کا کورونا۔ ایک کووڈ-19 وہ ہے جو انسان کی زندگی چھین رہا، اور اس کووڈ-19 کے ساتھ ساتھ ایک ایسا فکری ویچارک انقلاب بھی آ گیا ہے کہ فضول اور مہمل باتیں بہت زیادہ ہونے لگی۔ کوئی قرآن پر اٹیک کر رہا ہے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان کھول رہا ہے، کوئی مسلمانوں پر اٹیک کر رہا ہے، کوئی مذہب کی دوریاں بڑھا رہا ہے، کوئی مذہب کے حوالے سے لوگوں کے درمیان امن چین کو درہم برہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک پرکار کا کورونا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں سرکار کو اس بات کی چنتا ہونی چاہیے کہ میرے دیش میں، میری ٹیریٹری میں، میری حکومت میں کورونا نہ پھیل پائے، لوگ صحت سے رہیں، لوگ تندرستی سے رہیں، لوگ ہیلدی رہیں، اور اگر کسی کو کوئی بیماری ہو جائے تو فوراً اس کا علاج کیا جائے، اس کا تدارک کیا جائے، اسپتال ہو، ڈاکٹر ہو، بیڈ ہو، مریض ہو، دوا ہو، ویکسینیشن ہو۔ یہ سب جہاں سرکار کی ذمہ داری ہے، وہی سرکار کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ یہ جو ویچارک کورونا پھیل رہا ہے، یہ شاید اس کورونا سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ اس کورونا میں جو لوگ احتیاط برتیں گے اور جو لوگ ہیلدی ہوں گے، اندر سے امیون سسٹم ان کا، بیماری سے لڑنے والی چھمتا ان کی اچھی ہوگی، وہ اس بیماری سے لڑ لیں گے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ جو ویچارک کورونا ہے، یہ نہ ہیلدی دیکھتا ہے نہ بیمار، یہ نہ مضبوط دیکھتا ہے نہ کمزور، یہ نہ عمر دیکھتا ہے اور نہ مرد اور عورت کی، عورت ہے اور مرد ہے، یہ نہ بچہ دیکھتا ہے نہ بوڑھا دیکھتا ہے۔ یہ ویچارک کورونا بڑا خطرناک ہے، یہ انسان کی زندگی سے کھیل جاتا ہے، یہ انسان کی عزت سے کھیل جاتا ہے۔ مر گیا تو خیر مر گیا، جو لوگ اس کے رہنے والے ساتھ میں تھے، رشتہ دار تھے، ان کو غم ہوا، اور کبھی کبھی نہیں مرا آدمی تو زندگی بھر اس کا قلق لے کے جیتا ہے۔ ہاتھ کٹ گیا، آنکھ پھٹ گئی، بدن کا کوئی عضو چور ہو گیا، کاہے چور ہو گیا؟ کہ ویچارک کورونا والے نے اس کو ہٹ کر دیا، مار ڈالا، چور دیا، رکھ دیا، اس کی عزت سے کھیل گیا۔ تو ویچارک کورونا جو ہے، اس سے بھی بچانا اور اس کے پرتی سچیت رہنا سرکار کی فنڈامنٹل رسپانسبلٹی ہے۔ اس کو اگر سرکار نہیں سمجھتی تو اس کے مطلب سرکار دونوں آنکھ سے نہیں دیکھتی، دونوں کانوں سے نہیں سنتی، اور اپنی ذمہ داریوں اور رسپانسبلٹی کو ٹھیک سے ادا نہیں کر رہی ہے۔ اگر سوسائٹی میں لوگ دن رات لڑنے کی بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر اٹیک کر رہے ہیں، تمہاری ناک ایسی ہے، تمہارا کان ایسا ہے، تمہارا بال گر گیا ہے، تم ایک دم خراب لگتے ہو، تم ایک دم اچھے نہیں لگتے ہو، تمہارا جینے کا ڈھنگ ٹھیک نہیں ہے، تم کالر والی قمیص پہن لیتے ہو، تم کالی ٹوپی کیوں پہن؟ اگر سماج میں ایسا واتاورن بن رہا ہے، ایسا ماحول بن رہا ہے، تو سرکار کو سچیت ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سرکار یہ طے کرے کہ سماج میں سب لوگ شانتی سے رہیں، سدبھاؤ سے رہیں، ایک دوسرے کے پرتی ہیلدی وچار رکھیں، اور ایک دوسرے کی اچھائیوں کو دیکھیں، برائیوں کو نہ دیکھیں۔ ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم دوسرے کا برا سوچتے رہیں۔ ہاں، دوسروں کو اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی درد ہے، کوئی پریشانی ہے، تو یہ میری سوشل اوبلیگیشن بھی ہے اور میری دینی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ تو سرکار کو اس پر آگے آنا چاہیے، اور سرکار کا گونگا بہرا بنا رہنا، اپنے آپ کو اس سے الگ رکھنا کہ چلیے یہ سب چلتا ہے، کچھ نہیں ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کورونا کے جنگل میں بھیڑ لگنے دیا جائے۔ تو ایک دن پھر وہ ہوگا کہ سرکار کوئی لوہے کی تو ہوتی نہیں ہے، سرکار میں بھی آدمی ہی ہوتا، تو اگر بیماری کو پھیلنے دیا جائے گا تو بیماری ایک دن اس آدمی کو بھی لگ جائے گی جو آج سرکار بنا ہوا ہے۔ اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ یہ تو سرکار کی سطح کی بات، ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم کیا کریں؟
تو کورونا کے بارے میں تو ہم کو معلوم ہو گیا کہ ہم کو بھائی ماسک لگا کے رہنا ہے، اپنے منہ ناک کو ڈھک کے رکھنا ہے، دوری بنا کے رکھنا ہے، سینیٹائزیشن، وضو بہت اچھا سینیٹائزیشن ہے، خوب اچھے سے وضو کیا جائے، مل مل کے کیا جائے، پوری ذمہ داری سے کیا جائے۔ وضو تمام کھلے ہوئے اعضاء کو دھونے کا نام ہے، اور اس سے اچھا سینیٹائزیشن کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیے گا سینیٹائز کرنے والا سرکاری ہدایات کے مطابق بڑی مہربانی کرے گا آپ کو، تو آپ کے ہاتھ پر ٹپکا دے گا، آپ کو کہا ایسے سے مل لیا، ہو گیا۔ اور تو یہی کھلا ہوا ہے، یہ بھی تو کھلا ہوا ہے، میرا پیر بھی تو کھلا ہوا ہے، اور ان سب کو سینیٹائز کرتا ہے وضو۔ ایک آدمی اگر دن بھر میں 5 بار 10 بار وضو کرتا ہے تو وہ اپنے تمام بدن کے کھلے ہوئے اعضاء کو اچھی طرح دھوتا ہے۔ اور 3 بار جو دھونا ہے، کبھی کبھی توجہ جاتی ہے بھائی، اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ دھونا تو ایک ہی بار تھا، ایک بار دھو لینے سے دھونے کا عمل پورا ہو جاتا ہے۔ ایک بار ہاتھ دھو لیا، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں پر وضو کا حکم دیا ہے وہاں 3 بار کہا بھی نہیں ہے، صرف دھونے کی بات کہا ہے، تو ایک بار دھونے سے تو دھونا پورا ہو گیا۔ لیکن صدقے جائیے اس نبی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جس نے دھونے کا ڈیفینیشن، دھونے کی پریبھاشا اپنی سنت کی ڈکشنری میں یہ کر دیا کہ طریقہ رسول اللہ یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جس چیز کو دھوتے تو 3 بار دھوتے۔ یہ 3 بار دھونا شاید اس وقت سمجھ میں نہ آیا ہو، لیکن آج تو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ پہلی بار دھویا تو اس جگہ پر جو کچھ لگا تھا وہ صاف ہو گیا، دوسری بار دھویا تو جو لگا ہوا تھا اس کا اثر دھل گیا، اور تیسری بار دھویا تو ایک دم نیٹ اینڈ کلین ہو گئے اور آپ سینیٹائزڈ ہو گئے۔ یہ 3 بار دھونا، اپنے آپ کو وضو کرنا، یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ اب یہ جو ویچارک کورونا ہے، اس سے کیسے بچیں گے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور آج اسی پر بات کر کے بات ختم کر دینی۔ آئندہ جمعے میں دیکھا جائے گا، پھر اللہ نے موقع دیا تو ہم لوگ پھر اپنے عنوان کی طرف بڑھیں گے، لیکن آج ایک ضروری موضوع ہے کہ ویچارک کورونا، یہ جو مت بھید پھیلایا جا رہا، اٹیک کیا جا رہا ہے، لگاتار آدمی کو سلگایا جا رہا، اکسایا جا رہا ہے، لگاتار آدمی پر اس طرح کا معاملہ کیا جا رہا کہ آدمی بگڑ جائے، غصے میں آ جائے، غصے میں آ کے کچھ کرے۔ تو 2 باتیں ہیں، پہلی بات اصولی ہے، اصلی ہے، دینی ہے، اور دوسری بات پریکٹیکل ہے۔ پہلے پریکٹیکل بات سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ جو لوگ آج کل دھارمک انماد پھیلا رہے ہیں، دوسرے کے ریلیجن پر، دوسرے کے مذہب پر اٹیک کر رہے ہیں، وہ کیا ایماندار ہیں ایسا کرنے میں، یا سوچی سمجھی سازش کے تحت ایسا کر رہے ہیں؟ تو آپ سب لوگ بالغ نظر ہیں، آپ کہیے گا نا یہ سب پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، پلان کر کے ہو رہا ہے، سوچا سمجھا منصوبہ ہے، کوئی ہے جو چاہتا ہے کہ اس دیش کو برباد کر دے، اس دیش میں جھگڑا، لڑائی، فساد پیدا کر دیں، لوگ ایک دوسرے کے جان کے مال کے دشمن ہو جائیں، امن چین درہم برہم ہو جائے، نئی نئی بحث چھڑ جائے، وہ بھی ایسے وقت میں جب کورونا پھیلا ہوا ہو، اکنومی برباد ہو، دیش کی سرکشا ویوستھا پر سوال اٹھ گیا ہو، ادھر چین چڑھنے کو تیار ہو، اور ادھر فوجیوں کو، بہترین فوجیوں کو حملہ کر کر کے مارا جا رہا ہو۔ 40 آدمی پلوامہ میں مر گئے، 20 آدمی یہاں مارے گئے چھتیس گڑھ میں۔ ایسے سمے میں جبکہ سب کو مل کر دیش کی سرکشا اور اس ملک کی حفاظت کے بارے میں سوچنا چاہیے، مشکل کے وقت میں آدمی ایک ہو جاتا ہے، بھیا لڑائی جھگڑا بعد میں دیکھ لیں گے، آؤ مشکل کے وقت ہم لوگ مل کے، محلے میں اگر کوئی حملہ کر دے، محلے پر حملہ ہونے والا ہو تو کیا کرتے ہیں محلے والے؟ دیکھو بھائی تم سے لڑائی تھی، لڑائی ہم لوگ بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی تو ہم لوگ بچیں گے تب نہ لڑیں گے، تو آؤ ہم لوگ مل کے محلے کی سرکشا کے بارے میں سوچیں۔
جو لوگ لڑتے تھے، مقدمہ لڑ رہے تھے، کیس لڑ رہے تھے، مارا پیٹی کیا تھا، دونوں ساتھ میں رات کو جاگ کے حملہ کرنے والوں کا پہرا دے رہے ہیں کہ محلے پر حملہ نہ ہو جائے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات اس لیے ہوئی کہ مانا گیا کہ یہ سچویشن نہیں ہے کہ ایسی بات کی جائے۔ کورونا کا حملہ ہے، دیش کی آنترک اور وائے سرکشا دونوں، اندر کی بھی اور باہر کی بھی، اور اکنومی برباد ہے، معاشی حالت تباہ ہے۔ ایسے میں ایسی بحثوں کا چھیڑنا ایک دم دیش کے پرتی نفرت اور دیش کو برباد کرنے کے نشانے سے ایسا کیا جا رہا ہے۔ یہ تو طے ہو گیا کہ ویل پلان ہے، سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا جا رہا۔ اب ایک بات کا آپ جواب دیجیے کہ جو آپ کو چھیڑ رہا ہے، جو آپ کو اکسا رہا ہے، کیا اس نے نہیں سوچا ہوگا کہ آپ کیا کیجیے گا؟ خوب غور سے اس سوال کو اپنے دل و دماغ میں اتاریے کہ ایک آدمی آپ کے قرآن کے خلاف بول رہا ہے، ہمارے نبی کے خلاف بول رہا ہے، تو بولنے والے نے سوچا ہوگا کہ جب ہم خلاف بولیں گے تو یہ کیا کرے گا، اس لیے کہ پلاننگ سے کیا جا رہا۔ اور اگر ہم کہیں کہ تیری گردن ہم اتار لیں گے، آؤ تو ہم سمجھ لیں گے، کٹی کٹی کر دیں گے، زبان کاٹ دیں گے، گردن اتار دیں گے، تو آپ یہ بتائیے کہ یہ اس نے سوچا ہوگا کہ نہیں؟ اور اگر اس نے ایسا سوچا ہوگا کہ جن لوگوں کے خلاف ہم ایسا بولیں گے وہ ایسا کریں گے، تب تو اسی کے سوچے ہوئے کا حصہ ہم بھی ہو گئے۔ جو وہ چاہتا ہے وہی ہم کر رہے ہیں۔ اس نے تو طے کر کے یہ بات شروع کی ہے کہ ہم بولیں گے، ادھر سے کہے گا کہ گردن کاٹیں گے، اور ہم کہیں گے دیکھو یہ سب گردن کاٹنے والا ہے، یہ سب مار کاٹ کرتا۔ اس لیے اس کی پلاننگ کا حصہ مت بنیے، اس کے پلان کے مطابق مت سوچیے۔ جو وہ آپ سے کرانا چاہتا ہے وہی کام اگر آپ کیجئے گا تب تو آپ اس کو کامیابی دے رہے ہیں، اس کے من کے مطابق کام کر رہے ہیں، جو وہ چاہتا تھا وہی آپ کر رہے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے، مصلحت کے اعتبار سے بھی، جنگ کے اصول کے مطابق بھی، اور دین کے طریقہ کار کے مطابق بھی۔ اب جب اتنی بات سمجھ گئے تو آپ پوچھے گا آپ ہی بتائیے کہ حل کیا ہے؟ تو پہلے تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ دشمنی، نبی سے دشمنی، نبی کی لائی ہوئی کتاب سے دشمنی اور نبی کے ماننے والوں سے دشمنی نئی نہیں ہے، پہلی بار نہیں ہوئی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا ہر نبی نے سامنا کیا ہے۔ کوئی ایسا نبی آیا ہی نہیں جس کو تنگ نہ کیا گیا ہو، ستایا نہ گیا ہو، گالی نہ دی گئی ہو، اور اس کی کتاب کا مذاق نہ اڑایا گیا ہو، اور اس کے ماننے والے کو ستایا نہ گیا ہو۔ یہ تو طے شدہ امر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں کئی جگہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ کام آپ کے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ یہ جو کر رہے ہیں یہ لوگ، اہل مکہ، اہل عرب، دشمنان اسلام، یہ آپ کے ساتھ پہلی بار نہیں ہوا ہے، یہ نبیوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ یہ وہ کنڈکٹ ہے، یہ وہ کیریکٹر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کے حوالے سے ہر نبی کے لیے لکھ دیا ہے۔ اچھا آپ ذرا ایک بات اور سمجھیے، آپ بھی سمجھیے، اور وہ لوگ جو بڑی مخالفت کر رہے ہیں آج اور برا بھلا کہہ رہے ہیں اور گالیاں بک رہے ہیں، دشنام ترازیاں کر رہے ہیں، ان کو بھی کان کھول کے سننا چاہیے کہ آج کل جو چھایا ہوا ہے میڈیا میں، میڈیا اس کو خوب اچھال بھی رہا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ میڈیا ایسی خبروں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اہمیت کس کو دی جاتی ہے؟ ایک پاگل چوراہے پر کھڑے ہو کے پاگل پن کا مظاہرہ کرے، ادھر دوڑ رہا ہے، ادھر دوڑ رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، دنیا ختم کر دیں گے، سب کرونا ہم لایا ہے، کیا اس کو میڈیا دکھائے گی؟ میڈیا کو دکھانا چاہیے؟ کیا میڈیا کو فوکس کرنا چاہیے؟ میڈیا کو اس کے پاس جا کے پوچھنا چاہیے کہ یہ اوستھا آپ کی کب سے ہوئی؟ آپ ایسی بات کب سے سوچ رہے ہیں؟ اچھا تو آپ چوراہے پر کب آئے؟ پھر آپ چوراہے پر آئیے گا، اچھا آپ پھر بولیے گا۔ لیکن آج کا میڈیا غلط چیزوں کی
مددگاری کرتا ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے، اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے ویچارک کرونا کے پھیلنے کی، کہ جو منفی اور نگیٹو اور نکاراتمک سوچ رکھتا ہے، جو دیش کو توڑنے والا ہے، اس کو میڈیا ایکسپوز کرتا ہے تاکہ توڑنے والے کا میسج سب تک پہنچ جائے، اور جس کے دماغ میں اس ویچارک کرونا کو ایکسپٹ کرنے کی صلاحیت ہو، وہ بھی اس ویچارک کرونا کا مریض ہو جائے۔ یہ ہے آج کی سچائی۔ تو میں اس کے حوالے سے بھی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی وہ کہتا ہے کہ ہم پڑھ لکھ کے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھیے، پڑھ لکھ کے یہ بات کہہ رہے ہیں، میرا ریسرچ ہے، ہم نے غور کیا ہے، ہم نے چنتن کیا ہے، ہم نے منن کیا ہے، حوالہ دے رہے ہیں، دیکھیے یہ کتاب، دیکھیے یہ لائن، دیکھیے یہ کونا، دیکھیے یہ وہ فلاں چلا۔ اس کے حوالے سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک بات بڑے تسکین کی ہے آپ کے لیے۔ پہلے تسکین کی بات سن لیجئے، تب تکلیف کی بات سنیے گا۔ تسکین کی بات یہ ہے کہ آج کا مدعا دنیا کی سطح پر کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا فرانس ہو، کیا ڈنمارک ہو، کیا آسٹریلیا ہو، کیا ہندوستان ہو، کیا برما ہو، میانمار ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بحث ہو رہی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں میں یہی وہ نبی ہے جو قیامت تک کا نبی ہے، ورنہ جو شخصیت جا چکی ہے اس پر بحث کاہے کی، ہے نا جی؟ یہ شخصیت وہ ہے جو اس زمانے کا بھی نبی ہے، اسی لیے آج بھی اس سے دشمنی زندہ ہے، تابندہ ہے، بھرپور دشمنی ہے، جم کے دشمنی ہے۔ یہ ہمارے لیے پازیٹو سائن ہے۔ ہمارا قرآن آج نشانے پر ہے، زندہ ہے اس لیے نشانے پر ہے۔ ہمارا نبی آج نشانے پر ہے، ہمارا نبی آج کا نبی ہے اس لیے نشانے پر ہے۔ اس لیے یہ تو تسکین کا پہلو ہے۔ اب ذرا پریشانی کا پہلو بھی دیکھ لیجئے اور جان لیجئے۔ وہ پریشانی کا پہلو یہ ہے کہ جو خلاف بول رہا ہے اسے اچھی طرح جاننا چاہیے، اس نے ٹھیک سے پڑھا نہیں، پڑھنا اس کو آتا بھی نہیں۔ وہ جب پڑھے گا تو اس کو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ دشمنی سب سے زیادہ آدمی تب کرتا ہے جب دشمن سامنے ہو، دشمن سامنے ہو۔ میرا آپ کا دشمن بھی اگر سامنے آ جائے کتنا غصہ آتا ہے، ایک نظر اس پر پڑی اور پورے بدن کا رونگٹا کھڑا ہو گیا، کمبخت سامنے آ گیا، یہ دشمن سامنے آ گیا، کیا کریں اس کو؟ بہت سے لوگ کچا چبا جائیں اس کو، کیا کریں؟ یعنی دشمن اگر سامنے ہو تو دشمن کو دشمنی کرنے کی 1000 گنا طاقت نصیب ہوتی ہے۔ جی تو جو آج ریسرچ کر رہے ہیں اور کتاب کھول کے پنہ دکھا رہے ہیں، ان کو پہلے ان دشمنوں سے پوچھنا چاہیے جو ان کے بابا آدم ہیں، جو نبی کے سامنے نبی سے دشمنی کر رہے تھے، ان سے ان کا شجرہ ملتا ہے، ونشاولی ملتی ہے۔ یہ ونشانوگت دشمن ہیں۔ یہ دشمنی کرنے کے لیے پہلے ابو جہل سے ملاقات کریں، ابو لہب سے ملاقات کریں، عتبہ اور شیبہ سے ملاقات کریں۔ کیوں ملاقات کریں؟ کہ اس سے ان کو صحیح معلوم ہوگا کہ جس نبی کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں اس نبی کو انہوں نے دیکھا تھا، پرکھا تھا، سامنے دیکھا تھا۔ تو جو گالی آج نئی نئی سوچ رہے ہیں اس گالی کو بنانے میں بیچارے چوک گئے ہیں۔ گالی تو ان سے سیکھنا ہے کہ کیا کیا گالیاں انہوں نے دی تھی۔ میں یاد دلا دوں، قرآن نے گالیوں کو نقل کر دیا ہے کہ کافر نبی کو کیا کیا کہتے تھے۔ ایک گالی دی کہ یہ جو بات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی بات میں ایسی مٹھاس ہے، ایسی جادو بیانی ہے، ایسی کشش ہے، ایسا آکرشن ہے، ایسا گرودو آکرشن ہے، اتنی گریویٹی فورس ہے اس میں کہ کوئی اگر ان کی بات سن لے تو اس کا من کھچایا ہوا ان کی طرف چلا جاتا ہے۔
تب گالی کیسے دی جائے؟ تو کہا گیا کہ تو شاعر ہیں، شاعری کرتے ہیں، شاعر ہیں، یہ شاعر ہیں۔ جیسے شاعر کویتا جب پڑھتا ہے لوہا لوٹ ہو جاتا ہے، آہ واہ لوگ کرنے لگتے ہیں، جو سنتا ہے وہ شاعر کی کویتا میں منتر مگدھ ہو جاتا ہے، بالکل کھو گیا صاحب، آہ کیا شاعری کی ہے۔ یعنی نبی کے نبوت کے بول کو معاذ اللہ ہلکا کرنے کے لیے کہا گیا کہ یہ نبی تھوڑی ہیں، شاعر ہیں، ان کی بات میں ویسے ہی کشش ہے جیسے شاعر کی شاعری میں ہوتی ہے۔ یہ گالی دی گئی، تو سیکھو گالی دینا بھی۔ دیکھو اب دوسری گالی نبی کے بارے میں کہا گیا کہ ارے باپ رے باپ، ان کے پاس اگر گئے تو یہ تو اپنی طرف کھینچ ہی لیں گے، اپنی بات سے، اپنے ایکشن سے، اپنے انداز بیان سے، اپنے طریقہ کار سے، اپنے بیہیویئر سے، اپنے برتاؤ سے یہ تم کو اپنا بنا لیں گے، اس لیے ان کے پاس سٹو مت، ان سے بھاگے بھاگے رہو۔ تو کیا کہا جائے ان کو؟ تو یہ ساحر ہیں، عربی میں ساحر کہتے ہیں جادوگر کو، جو جادو کر دے، جادو کر کے اپنے وش میں کر لے، وشیبھوت کر لے، مسخر کر لے۔ نبی کے انداز کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں دشمنان مکہ کہ یہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں۔ اب تیسری بات سنیے، کیا کہا کہ یہ جو نبی ہیں یہ بہت سی بات ایسی بتاتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، جمعے کے دن کیا ہوگا۔ یہ جو آنے والے دن کی بھوشیوانی کرتے ہیں، پروفیسی کرتے ہیں، پیشن گوئی کرتے ہیں، تو یہ پیشن گوئی کرنے والے ہیں، عربی میں اس کے لیے لفظ ہے کاہن، کاہن ہے، آنے والے دن کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ تیسری گالی ہے جو کفار مکہ نے دی۔ اب چوتھی دشنام ترازی، کیا کہا نبی کے بارے میں؟ معاذ اللہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، العیاذ باللہ۔ یہی چار گالیاں ہیں۔ یہ جو نئی نئی گالی تم گڑ رہے ہو اس میں تم پچھڑ گئے بیچارے۔ ارے جس نے سامنے سے دشمنی کی تھی وہ بھی ان کو ظالم نہیں کہتا تھا، وہ بھی ان کو قاتل نہیں کہتا تھا، وہ بھی ان کو گنہگار نہیں کہتا تھا، وہ بھی ان کو جھوٹا نہیں کہتا تھا، وہ بھی ان کو بے ایمان نہیں کہتا تھا۔ تم کہاں ہو؟ کون سی کتاب تم نے پڑھی ہے؟ نبی تو وہ نبی تھا جس کے بارے میں دشمن بھی یہ کہتے تھے صادق تو ہے، سچا ہے، امانت دار بھی ہے، اس کے پاس رکھی ہوئی امانت، اس کے پاس رکھا ہوا سامان جتنے گرہ میں رکھا اتنے ہی گرہ میں ملا ہے۔ ہم اپنے پر بھروسہ نہیں کر سکتے، نبی پر بھروسہ کرتے ہیں، چاہے نبی مانے یا نہ مانے۔ یہ کہتے تھے کفار مکہ۔ اور سنو، وہ یہودی جو نبی کے دشمن تھے وہ بھی جب آپس میں لڑ جاتے، دو یہودی لڑ جاتا تو یہودی پر وشواس نہیں کرتا، اور یہودی کہتا دیکھو ہم دونوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے تو کس کو بنایا جائے، پنچت کس کے ساتھ لائی جائے، حکم کون ہوگا، فیصلہ کون کرے گا۔ تو یہودی میں سے کسی کا نام اچھا تو ان کو پنچ بنا لیتے، ان کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے کہ نہ فیصلہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا نا اس پر بھروسہ نہیں، اس پر اعتماد نہیں، اس پر یقین نہیں، نیائے نہیں کرے گا، یہ انصاف نہیں کرے گا۔ اچھا تو کس کے پاس؟ چلو محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انصاف تو وہی کریں گے۔ ارے تو ان کو تو نبی نہیں مانتے۔ کہا ٹھیک ہے نبی نہیں مانتے، لیکن اتنی بات طے ہے کہ وہ آدمی بولے گا تو حق بولے گا۔ تم کیسے دشمنی کرتے ہو؟ تم کو دشمنی کرنی آتی ہے؟ کس کتاب کو تم نے پڑھا ہے؟ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ گردن کاٹ لو، زبان کاٹ لو، مار کے رہیں گے، پھانسی چڑھا دیں گے، بٹی بوٹی کر دیں گے، یہ سب اس کے پلان کا حصہ بننا ہے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یقین دلایا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ سے بڑا بھروسہ کسی پر نہیں ہے۔ کرونا کا معاملہ ہو چاہے ویچارک کرونا کا معاملہ ہو، سب میں اللہ پر بھروسہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اِنَّا کَفَيْنَاكَ،
قرآن کہتا ہے اس کوئی سچویشن ایسی نہیں ہے، کوئی صورتحال ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے رہبری نہ کی ہو۔ انا کفیناکا، بہت تم گھبرا گئے ہو اپہاس کرنے والوں سے، مذاق اڑانے والوں سے، انگلی اٹھانے والوں سے، گالی دینے والوں سے بہت گھبرا گئے ہو۔ انا کفیناکا، سنو، ان کا بدلہ لینے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ انا کفیناک المستہزئین، مستہزئین، استہزاء عربی میں کہتے ہیں مذاق اڑانا، اپہاس اڑانا، تنگ کرنا، ستانا۔ مستہزئین، ستانے والے، مذاق اڑانے والے، اپہاس اڑانے والے، تنقید کرنے والے، فالتو بولنے والے، ان کے مقابلے میں انا کفیناکا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کہتا ہم کافی ہیں۔ تم اطمینان سے بیٹھو، تم اپنا کام کرو۔ تمہارا کام کیا ہے کہ تم نماز بڑھا دو، تم روزہ بڑھا دو، تم نیکی بڑھا دو، تم اچھائی بڑھا دو۔ بڑا غم ہے تم کو کہ نبی کو گالی دے دیا، قرآن کو گالی دے دیا۔ تو ظہر میں تو کبھی نہ آتے تھے، آئے تم؟ عصر میں نہیں آتے تھے، عصر میں تعداد بڑھی۔ مغرب میں نہیں آتے تھے، مغرب میں آئے تم۔ صرف نعرہ لگانا، جلوس نکالنا، جلسہ کرنا نہیں۔ اگر تم کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہوگی تکلیف۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہم کو معلوم ہے کہ تمہارے دل میں ان کی باتوں سے تکلیف ہوتی ہے، تو سنو، ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو، تم اللہ کے آگے جھک جاؤ، تم جھکو نہ، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بات نہیں ہے کہ اس بار ہم لوگ اپنے جھکنے میں اضافہ کر دیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ارے جب تم نے تاریخ پڑھی ہے، سنا ہے، تو تم کو معلوم ہوگا کہ جتنے گالی دینے والے تھے ان میں دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک گالی ہی میں دب کے مر گئے، دوسرے گالی دینے والے روتے ہوئے حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کو معاف کر دیجئے۔ کل گالی دیتے تھے، منہ چھپا کے آئے، ایسے 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 لپیٹ کے حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ کوئی آپ کے پاس آئے تو معاف کر دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا منہ چھپا ہوا ہے۔ منہ چھپانے سے، تمہارے منہ چھپانے سے کون سا منہ چھپ جاتا ہے؟ نبی تو وہ ہے جو چھپے ہوئے خزانے بیان کر دیتا ہے، چھپی ہوئی باتوں کو بیان کر دیتا ہے، آسمان کی باتیں بیان کر دیتا۔ تو منہ چھپا کے آئے ہم پہچانیں گے نہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں 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 معاف کر دیتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے معافی کا اعلان کیا تو وہ جو کل گالی بکتا تھا وہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ ہم سنائیں آپ کو؟ کہا ہاں سناؤ۔ اب شعر پڑھ رہا ہے، کون سا شعر؟ نعت کا شعر، اور منہ کھولتا جا رہا ہے، اس لیے کہ دیکھنے والے اب دیکھیں گے کہ کون پڑھ رہا ہے نعت، ہے نا؟ تو ایسا کیسے ہوا؟ اگر بوٹی بوٹی کر دیا جاتا، ٹکی ٹکی کر دیا جاتا، یہ سب باتیں درست و صحیح نہیں ہے۔ خدا کے واسطے گالی بکنے والوں کے پلان کا حصہ مت بنیے، اپنے آپ کو سنبھالیے۔ ہمیں اس دیش کو بھی بچانا ہے، اپنے دین کو بھی بچانا ہے، اپنے جذبات و احساسات کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور دشمنوں کے پلان کا حصہ بھی نہیں بننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو محفوظ و مامون رکھے، ویچارک کورونا سے بھی بچا کے رکھے، فکری کورونا سے بھی بچا کے رکھے، اور اس بدنی اور جسمانی کورونا سے بھی بچا کے رکھے۔ اپنا خیال رکھیے، صاف ستھرے رکھیے، دوری بنا کے رکھیے، فضول گھر سے نہ نکلیے، گھومنے ٹہلنے کو کم کر دیجئے، اپنے گھر میں رہیے۔ بڑی بری طرح معاملہ پھیل گیا ہے، تماشا مت سمجھیے۔ آپ جہاں رہ رہے ہیں یہ مت سمجھیے کہ یہاں کچھ نہیں ہے، اس جگہ بھی بری طرح پھیل گیا۔ میں جانتا ہوں اگل بغل کے 4 کلومیٹر کے دائرے میں پتہ نہیں کتنا گھر ہے جس میں پورا گھر مبتلا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ اور ہم بچے ہوئے ہیں، اللہ بچا کے رکھے، لیکن اس بچے ہوئے رہنے کے لیے احتیاط ضروری ہے۔ احتیاط سے کوئی سمجھوتا نہیں، اپنے آپ کو محتاط رکھیے۔ آپ بچے رہیے گا تو آپ کا سجدہ بڑھے گا، آپ کی نماز بڑھے گی، آپ کا روزہ بڑھے گا۔ ویسے اللہ کے یہاں وقت مقرر ہے، جب مقرر وقت آ جائے گا تو نہ ویکسینیشن روک سکے گا نہ ماسک روک سکے گا، لیکن اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو خود مصیبت میں جھونک دیں۔ نہیں، احتیاط اپنی جگہ، اللہ پر یقین اپنی جگہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے۔